السلام علیکم۔ آفاق فاروق کی نئے شو کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ دیکھیں، میرا موضوع افغانستان ہے، جیو پالیٹکس ہے پاکستان کی اور پورے سراؤنڈنگ کی۔ میں گفتگو نہیں کر سکتا کہ شہباز شریف صدارت چھوڑیں گے مسلم لیگ کی یا نہیں چھوڑیں گے، مریم نواز سال بھر کے لیے 8 ماہ کے لیے خاموش ہوں گی یا نہیں ہوں گی، مزاحمتی بیانیہ پٹ گیا یا نہیں پٹ گیا، اور مفاہمتی بیانیہ۔ اس پہ صرف اتنا کہہ دوں، اگر اسٹیبلشمنٹ کو ہی پرویل کرنا ہے اور مفاہمتی بیانیہ ہی آگے بڑھانا ہے تو ڈائریکٹ ماشاء اللہ لگا لیں یا کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی لے آئیں۔ ایک کانسٹیٹیوشن تو نہیں کہلائے گا وہ، مگر آپ لوگ اپنا دل بہلانے کے لیے اسے کانسٹیٹیوشن کہتے رہیے کہ آرمی چیف ہی سب کچھ ہوگا۔ ادروائز کسی جمہوریت میں یہ ناممکنات میں سے ہے کہ مفاہمتی نظریہ ہوگا۔ ہاں، یہ مفاہمت ہونی چاہیے کہ سیکیورٹی کے ایشوز پر نیشنل انٹرسٹ جو چینج ہوتا رہتا ہے کہ اس میں پولیٹیشین اور سیکیورٹی کے ادارے، انٹیلیجنس کے ادارے وہ ایک پیش پر ہوں، جب باقی ویسٹرن ورلڈ میں یا ڈیموکریسی میں پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھی ہوتی ہیں مگر وقت کی ضرورت کے تحت وہ تسلیم کی جاتی ہیں، انہیں قبول کیا جاتا ہے، ان پہ کمپرومائز کیا جاتا ہے کہ جیسے اجتہاد کا حکم ہے نا مذہب میں، نہ ہم اجتہاد کو مانتے ہیں اور نہ دنیا کے تقاضوں کو، جو ڈیموکریسی کے تقاضے ان کو بھی نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال میری گفتگو یہی ہے کہ افغانستان، دیکھیں میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا نا کہ طالبان بیوقوف بنا رہے ہیں، چائنا سے بھی مل رہے ہیں اور باقی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں سے زمین استعمال نہیں ہوگی اور ہم داعش کو بھی نہیں پلنے دیں گے اور القاعدہ کو بھی نہیں پلنے دیں گے۔ آج حامد میر نے واشنگٹن پوسٹ میں کالم لکھا ہے اور بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی فکر انگیز کالم ہے کہ طالبان ڈبل کھیل رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی اور دنیا کے ساتھ بھی۔ ڈبل کیسے کھیل رہے ہیں کہ اس کا کہنا یہ ہے، حامد میر کا، کہ یہ نور ولی محسود کا جو انٹرویو ہے CNN پہ، تحریک طالبان کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ کا، یہ طالبان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کا یہ دھمکی دینا کہ وہ شمالی علاقوں میں آزاد علاقے جو ہیں پاکستان کے، جو اب KPK میں شامل ہو گئے ہیں، کہ وہاں پر ایک آزاد مملکت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ دراصل پیغام دیا طالبان نے، افغانی طالبان نے پاکستان کو، کہ اگر آپ نے جو سائن کیے ہیں تاشقند میں جا کے کہ امریکہ، روس، چائنا سب نے مل کے کہ جی طالبان نے اگر اکیلی حکومت بنائی اور دوسروں کو شامل نہ کیا تو پاکستان اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ تو پاکستان کو وارن کیا گیا ہے طالبان کی طرف سے کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف گفتگو کی یا ہمارے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تو پھر ہمارے پاس یہ مورا ہے، چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بلیک میلنگ ہے۔ اور پھر اس کالم میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 15 جو اضلاع ہیں وہ افغانستان کے 15 صوبوں میں آج القاعدہ موجود ہے، داعش بھی موجود ہے اور پورے خطے کو ان سے خطرہ ہے۔ اور اب جو القاعدہ ہے وہ بیسکلی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، انہی علاقوں پہ زیادہ بیس کرتی ہے، اور یہیں ان کا پہلے بھی ہب یہی تھا، ایمن الزواری بھی یہیں تھے، اب نہیں پتہ وہ کہاں ہیں، مر گئے زندہ ہیں، اسامہ بھی یہیں مارے گئے، اور باقی بڑی لیڈرشپ جو پکڑی گئی، جو چھپی تھی، وہ اس علاقے میں تھی۔ تو پاکستان ایک بہت بڑے خطرے سے دوچار ہے، جس کا اظہار پاکستانی میڈیا پہ تو بالکل نظر نہیں آتا۔ وہاں تو یہی بحث ہو رہی ہے کہ شہباز شریف نے اگر صدارت چھوڑ دی تو کیا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس جمہوریت میں شہباز شریف جیسے اسٹوج روز آتے ہیں، روز جاتے ہیں، 2 منٹ میں کک لگا کے نا، وہ کسی نے کل پوسٹ کی تھی کہ یہ خود بناتے ہیں، بھٹو کو لے کر آئے، اسے ہینگ کر دیا، نواز شریف کو امپوز کیا، اسے ڈیپورٹ کر دیا، اور الطاف حسین کو لائے، اسے ڈیمونائز کر دیا، اور سم تھنگ لائک دیٹ۔ اب عمران خان کو بھی یہی کریں گے، اس کے بعد کوئی نیا مورا ڈھونڈ لیں گے۔ انہوں نے تو یہ طے کیا ہوا ہے، مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو ڈیموکریسی ہے نا، چاہے کتنی لولی ہو، لنگڑی ہو، کمزور ہو، مجبور ہو، لاچار ہو، پابند ہو، میخور ہو، اس کی ایک بیوٹی ہے، یہ کالے کو کالا، سفید کو سفید دکھاتی رہتی ہے۔ اب دیکھیے غور سے سارے منظر کو، سب کو ننگا کر کے وہ جو کنٹرول کرتے ہیں انہیں بھی، اور جو اسٹوج کی طرح ناچتے ہیں کلاؤن کی طرح، ان سب کو ننگا کر کے سڑک پہ کھڑا کر دیا ہے۔ یہ سب محب وطن غیر محب وطن ہو چکے ہیں، اور ان کی لالچ، حریص، گریڈ
ان سب کے سامنے ہے اور ان کو سب مشکوک سمجھتے ہیں. اب کسی کی کوئی کریڈینشیل بچی نہیں ہے. یہ ہے جمہوریت. دیکھیں میں اپنی جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں بعد میں آؤں گا. بھارت میں بھی بڑا شور پڑا ہوا ہے افغانستان کے حوالے سے اور بہت بڑی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ افغانستان جو کبھی برٹش انڈیا کے دور تک نیبر ہوا کرتا تھا اور پاکستان کا برج بیچ میں آ گیا اور اس سے ہمارے تعلقات نہ ہونے کے باعث آج ہماری افغانستان میں اور اس پورے خطے میں جیو پالیٹکس کے حوالے سے کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے ہوں گے. یہ جو اب ہندوستان ہے نا جو سپر پاور بننا چاہتا ہے اسے پتہ نہیں کب سمجھ میں آئے گا کہ کوئی سپر پاور جب تک سپر پاور نہیں ہوتی جب ممکن ہی نہیں ہے جب تک اس کے اپنے نیبرنگ کنٹری پہ یا تو مکمل کنٹرول نہ ہو یا دوستی نہ ہو تعلقات نہ ہو. وہ امریکہ کی پوری سراؤنڈنگ دیکھ لے اور جائزہ لے لے. اس کے تو ایران سے بھی اب تعلقات وہ نہیں رہے کہ امریکہ کے لائی ہونے کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ ایران سے ویسی دوستی ہو سکتی تھی. چائنا کا بھی خوف لاحق ہے. تو اس خطے کے لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ویسٹرن ورلڈ دیکھیں میں ویسٹرن ورلڈ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اپنے مفادات دیکھیں اپنے تعلقات اپنا کلچر اپنا انوائرمنٹ اپنے ریلیشن اس کو دیکھ کر فیصلے کریں کہ کس سے دوستی رکھنی ہے کس سے دوستی نہیں رکھنی. نیبر سے جو تعلقات ہوتے ہیں نا وہ میاں بیوی والے بھی تعلقات ہوتے ہیں آلموسٹ کہ ایک پوری سیاست ہے میاں بیوی کی جو ریلیشن شپ ہے. یہ بھی ایک پوری پالیٹکس ہے. خیر اس پہ بھی میں کبھی آپ سے گفتگو کروں گا. تو کشمیر ایشو اگر وہ کسی طور پہ دیکھیں کیا کشمیر پہ دونوں نارمل رہ سکتے ہیں ون ون پوزیشن پہ جو مشرف کے دور میں ہوا تھا. یہ ممکن نہیں ہے بھارت کے لیے کہ وہ سینٹرل ایشیا اور پورا آدھی دنیا جو اسی خطے میں آباد ہے وہ کشمیر ایشو کو سیٹل کیے بغیر آگے بڑھ سکے اور اپنی اکانومی کو بوم دے سکے. مجھے پتہ ہے نہیں میرے دوستوں کو برا لگے گا مگر جو سچائی ہے وہ یہی ہے. اور پاکستانیوں کو بھی ایک بات سمجھنی ہوگی کہ یہ دہلی پہ جھنڈے کے خواب غزوہ ہند اور پورے ہندوستان پہ قبضہ یہ سب کہانیاں ہیں. سب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو خناس ہے ہمارے دماغوں میں نا ایک دوسرے پہ پریویل کرنے کا بالادستی کا اس نے ہمیں پوری انسانی تاریخ میں ذلیل ہی رکھا. حملہ آور آ کے ہماری اس لڑائیوں کا فائدہ اٹھاتے رہے. ہم دنیا کا واحد خطہ ہیں کہ اس مفتوح آئیے مگر یہاں سے کبھی جانے باہر جا کر فتح نہیں کی گئی. کوئی فتح نہیں لکھی ہے. وہ رنجیت سنگھ کی کابل پہ بادشاہت کی جو کہانی ہے وہ بھی بہت کنٹروورشل ہے کہ کتنا علاقہ تھا کتنا نہیں تھا. مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ دنیا کا واحد خطہ ہے جو ہزاروں سال سے آباد ہے مگر اس کی باہر کوئی فتوحات نہیں ہے. ایران کی بھی ہیں ٹرکی کی بھی ہیں سینٹرل ایشیا کی بھی ہیں افریقہ کے ممالک کی بھی ہیں اور یورپ کی بھی ہیں. مگر یہ اتنا بڑا خطہ اس کے لوگ کیونکہ قوم نہیں تھے نا زبانوں کی بنیاد پر دولت کی بنیاد پہ کلاسیفیکیشن تھی نا مختلف برہمن اچھوت اور پنڈت اور چھاتری اور فلانا اور دھماکہ. تو اس کی بنیاد پہ یہ آنے والے دشمنوں کی ہیلپ کرتے رہے حملہ آوروں کی کہ فلانے نو مارنا ہے میں تیرے نال ہاں. بہت ہی عجیب تاریخ ہے اس پورے خطے کی. تو انہیں سمجھنا ہوگا. دیکھیں یہ جو آج بھارت انٹیکٹ ہے نا یہ ڈیموکریسی کی وجہ سے ہے. کم از کم انتخابات تو مطلب میں نے نہیں سنا کہ کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی شور مچا ہو کہ دھاندلی ہو گئی اور اپوزیشن جو ہے سڑکوں پہ آ جائے اس حوالے سے. تو جب تک بھارت میں انتخابات پورے شفاف ہوتے رہیں گے بھارت انٹیکٹ رہے گا. آزادی کی تحریکیں بھی ہیں وہاں اور اتنے بڑے ملک کو مینیج کرنا وہ صوبوں کو خود مختاری دے کے ہی ممکن ہے اور وہ صوبوں پہ صوبے بنا رہے ہیں بڑھاتے جا رہے ہیں. خیر تو میں پاکستان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی عوام کو صرف ایک بات سمجھا کے آخر میں جانا چاہتا ہوں. یہ جو سچویشن ہے نا خاص کر آج دیکھیں پشاور میں ایک پولیس گاڑی پہ حملہ ہوا ہے اور ایک سپاہی مارا گیا ہے. یہ کارروائیاں انہوں نے شروع کر دی ہے
اب یہ بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی. جب یہ سوشو پولیٹیکل کیاس ہوگا تو انہیں اسپیس ملے گی، روم ملے گا، اور وہ آگے بڑھیں گے. اور پھر پاکستان میں جس پیمانے پر توہم پرست مذہب پھیلا ہوا ہے، ان کے جتنے سیگمنٹ یہاں آلریڈی موجود ہیں، ان سے لوگ جڑتے جائیں گے. غربت سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، مہنگائی سے، ناانصافی سے، قانون نہ ہونے کی وجہ سے. تو عین ممکن ہے کہ لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ چلو انہیں بھی آزما لیتے ہیں. اب دیکھیں نا غریبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پر. ایک مخصوص اشرافیہ ہے، میڈیا انہیں ریپرزینٹ کرتا ہے مکمل طور پہ، اور مسائل پر کوئی گفتگو کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. کہ کتنی شرمناک بات ہے کہ پورا خطہ سلگ رہا ہے، اس وقت برننگ پوائنٹ پر ہے، اور لڑائی ہو رہی ہے میڈیا پر. تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے ہیں چاروں طرف کہ شہباز شریف استعفیٰ دیں گے کہ نہیں دیں گے، اور دیں گے تو کیا ہوگا، اور فلاں بیانیے کا کیا ہوگا تو فلاں بیانیے کا کیا ہوگا. اچھا، نواز شریف آپ ذرا یہ دیکھیں کہ وہ دوسروں کے کہنے پہ بولتے ہیں محترم. کتنے دن ہو گئے بولے ہوئے انہیں؟ کہیں نظر آتے ہیں وہ آپ کو؟ جب تک انہیں سعودی عرب کا مطلب ہے امریکہ، جب تک اشارہ نہیں ہوگا وہ نہیں بولیں گے. اور اس وقت جو معاملات طے ہو رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں، معیز یوسف آئے ہوئے ہیں، اور کل ان کی سیکورٹی ایڈوائزر سے وائٹ ہاؤس کی ملاقات ہوئی ہے. تو ابھی بہت ساری چیزیں بھی سامنے آنی ہیں، تو نواز شریف کے پاس اسپیس نہیں بولنے کی. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستانی سیاستدانوں اور عوام سے، اگر یہ ملک اب آپ نے بچانا ہے، مہذب دنیا کے ساتھ رہنا ہے، تو آپ کو انتہائی شفاف، غیر جانبدار، فوری وہ انتخابات کرانے ہوں گے کہ جس کا رزلٹ سب تسلیم کریں. اور پھر اپوزیشن، اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور سوسائٹی کے سارے سیگمنٹ بیٹھ کر متحد ہو کر آنے والے خطرات سے نمٹنے کی پالیسی بنائیں. اگر یہ نہیں ہوا اور یہی کیاس میں موجود رہا، اور ایسا ایک لیڈر حکومت میں رہا جو صرف مخالفین کو، حریفوں کو گندی زبان استعمال کر کے چپ کرانا چاہتا ہے، اور سب کچھ وہی کر رہا ہے جو وہ جانے والوں پہ الزام لگاتا ہے، اس پہ آخر میں چلتے ہوئے میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں جو میں نے ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ پڑھا. کہ عمران خان کے حوالے سے ہی ہے وہ، کہ ایک فلم میں اداکارہ کاجل ٹرین میں جا رہی ہوتی ہیں، ایک ولن حملہ کر دیتا ہے انہیں ریپ کرنے کے لیے. وہ ریزسٹ کرتی ہیں، اتنے میں اجے دیوگن ہیرو آتے ہیں اور ولن کو مار مار کے بھگا دیتے ہیں. اور وہ ولن جو ایک کام ایک بار کرنا چاہتا تھا زور زبردستی کی بنیاد پر ٹرین کے اندر کاجل سے، وہ اجے دیوگن پوری رات کرتے ہیں، اور کاجل خوشی خوشی کرواتی ہے. تو عمران خان وہی ہے کہ ولن کو بھگا دیا، اور وہی کام کر رہے ہیں جو ولن کو کرنا تھا ایک بار. مگر عمران خان مسلسل کیے جا رہے ہیں. مہنگائی بھی ہے، کرپشن بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، ناانصافی بھی ہے، اور لا قانونیت بھی ہے. اب یہ بتائیے کوئی ایسی چیز آپ اپنے گریبان میں جا کر دیکھیے اور اپنے آپ سے سوال پوچھئے کہ جو نواز شریف کے، بینظیر بھٹو کے، زرداری کے، ضیاء الحق کے سارے ادوار شامل کر لیجئے، مشرف کے، جو کچھ ہوتا رہا کیا اس دور میں نہیں ہو رہا؟ اس دور میں تو حکومت کے لوگ اپنے لوگوں کو پکڑوا بھی رہے ہیں. وہ نذیر چوہان کو پکڑوا دیا، اور شہزاد اکبر نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ اس نے مجھے قادیانی قرار دیا تھا اور مجھے ثابت کرنا پڑا تھا کہ میں سنی مسلم ہوں. آپ اندازہ لگائیے کہ لڑائیاں کہاں پہنچ گئی ہیں. تو اینڈ آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر شفاف، غیر جانبدار وہ انتخابات جس میں تمام پارٹیاں ایکسیپٹ کریں فیصلے کو، اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں بیٹھیں، جہاں بھی بیٹھنا ہے ان کیمرہ، اور سب بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ آنے والے دنوں سے کیسے نپٹنا ہے، اور اپنے ریاستی اداروں کو درست کرنے کے لیے اپنا سب حصہ ڈالیں. اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ کے آنے والے دن بہت برے ہیں. آج کے لیے اتنا ہوتا ہے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.